بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال تعالی واللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قد قال نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں، دوستو، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم کو تراویح کے اندر قرآن پاک کے آخری صورتیں اور آخری آیات سننے کا موقع ملا، اور اس طرح اس ماہ مبارک میں پورا قرآن ہم نے ائمہ اور حفاظ کی زبان سے نماز میں کھڑے ہو کر سنا. قرآن کو رمضان کے مہینے سے خاص مناسبت ہے، وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، ایسے قرآن کا مہینہ ہے. اسی لیے غور کیجئے، دن میں جیسے روزوں کی عبادت ہے، صبح صادق سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک بھوکے پیاسے رہنے کی ایک عبادت ہم نے دن میں ادا کی، تو رات میں شکمسیر ہو کر پھر تراویح یعنی کھڑے ہو کر اللہ کا نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے کی سنانے کی ایک عبادت رکھی گئی. رمضان کے مبارک مہینے میں یہ دوہری عبادتیں ہیں، دن میں رات میں، اور اس میں اور بھی کچھ باریکیاں ہیں کہ گویا اللہ کا پاک کلام اتنا عظمت والا ہے کہ اس کو سننے کے لیے دن بھر ہم کو بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ رب العزت نے ہمارے اندر تقوی کو پیدا فرمایا، اور یہ تقوی کی صلاحیت جب پیدا ہوئی تو پھر رات میں کلام پاک ہم نے سنا. اور کلام پاک چونکہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ تاکہ اس کا اثر دل کے اندر آئے. بندے کا بہت اس کی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے وہ لمحہ ہے جب وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو یا اللہ کا کلام سن رہا ہو. اسی لیے جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو اس وقت دوسرے کام میں مشغول ہونا درست نہیں ہے، اس کو دھیان سے سننا ضروری ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس وقت بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت چپ رہو، دھیان سے سنو. لعلکم ترحمون، بس اس ادب کے اوپر امید ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے. قرآن پاک کی ابتدا پہلی سورت جس کو ہم سب بچپن سے جس کو یاد کرتے ہیں اور زندگی بھر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا دیباچہ ہے، گجراتی میں جس کو آموخ کہتے ہیں. اس کے اندر پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے. صرف 7 آیتیں ہیں، 7 آیتوں میں شروع کی 3 آیتوں میں اللہ رب العزت کی تعریف
بندے کی زبان سے ادا کروائی جاتی ہے، اور تعریف کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اہم دعا بندے کو کرنے کے لیے کہا گیا۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے اور آپ کو صدر جمہوریہ کے سامنے، راشٹرپتی کے آفس میں اپنی درخواست پیش کرنی پڑے، تو آپ کسی جاننے والے کو، اور جو صدر جمہوریہ کے ہاں آتا جاتا ہو یا اس کے یہاں کے اصول سے، پروٹوکول سے واقف ہو، ایسے آدمی کو آپ ڈھونڈیں گے اور کہیں گے بھائی کوئی درخواست کا مضمون ہم کو لکھ کر دو اور اس کا ڈرافٹ ہم کو بنا کر دو، ہمیں وہاں درخواست پیش کرنی۔ تو مالک الملک کے دربار میں چونکہ ہمیں درخواست پیش کرنی تھی، اور وہ درخواست بھی بہت اہم ترین، دنیا اور آخرت میں جس کی بندے کو سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ درخواست، اس لیے وہ درخواست ہم کو سکھائی اللہ تعالیٰ نے ہی، اس کا مضمون انہوں نے ہی دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر کے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھ ہی کو ہم نے اپنا معبود مانا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے اپنے کاموں میں مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو دو جملے ہیں، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں بندے نے سب کچھ کہہ دیا، اپنی بندگی کو بھی ظاہر کیا اور پروردگار کی الوہیت کو، اس کے معبود ہونے کی شان کو بھی اس نے بیان کر دیا۔ اور بھی اس میں بہت کچھ ہے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم محدث ہیں، انہوں نے تو ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور انہوں نے اس کتاب کا جو نام ہے وہ بھی لمبا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے اندر ہی سارے سالکین کی، یعنی اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے اور اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں جتنے لوگ، ان کے مدارج اور مقامات وہ صرف اس آیت کے دو جملوں میں ہیں، اور پھر اس کو انہوں نے کھول کر بتایا ہے۔ سارے مقامات سلوک کے اس آیت کے دو جملوں میں ہیں، مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ رب العزت نے ہم کو سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی شکل میں کتنی قیمتی چیز ہم کو دی ہے، اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد پھر بندہ اپنی درخواست پیش کرتا ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے، یعنی او خدا جو ہمارے اور سارے جہانوں کے رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو آخرت کی عدالت کے مالک ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو تو ہمارا معبود بھی ہے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارا مددگار بھی ہے، مستعان بھی ہے، تو ہم تجھ سے مدد اس میں مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت اور اس کی رہبری فرما۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست میں ہی بتا دیا ہے کہ سیدھا راستہ اس کو خواب میں دیکھنے کے لیے انتظار نہیں کرنا، وہ سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے چند طبقوں پر اپنا خاص انعام فرمایا ہے، جس کو قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ پر بیان فرمایا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ کون لوگ ہیں؟ یعنی انبیاء، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ امت کا اور کائنات کا سب سے قیمتی طبقہ ہے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نبوت کا مقام
جن کو دیا گیا وہ پوری انسانیت کے اندر سب سے قیمتی ہستیاں، ان کا مقام کوئی نہیں پا سکتا. اور یہ مقام اور منصب وہابی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے. کوئی آدمی ترقی کر کے اپنی کوشش، اپنے مجاہدے اور اپنی عبادتوں اور عمل کی بنیاد پر کبھی نبوت کا مقام حاصل کرنا چاہے حاصل نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی جس کو منتخب کرتے ہیں وہی نبی بنتا ہے. اور یہ سلسلہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا. آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ بن کر دیا گیا. لیکن نبوت کے علاوہ مقامات ہے. صدیقیت کا ایک مقام ہے، اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے کا شہادت کا ایک مقام ہے، اور ایک مقام ہے صالحین، صالحیت کا ایک مقام ہے. یہ مقامات قیامت تک کوئی بھی بندہ اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں ولایت کے مقامات یہ تین، صدیقیت کا، شہادت کا اور صالحیت کا. یہ تینوں مقامات ولایت کے ہیں. اور نبی بھی ولی ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کو ولایت کے مقام کے ساتھ ساتھ نبوت کا جو خاص وہابی مقام ملا. نبوت جب ختم کی، نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا اور ان پر سلسلہ روک دیا گیا کہ اب نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، آخری نبی آئے ہیں اور ان کو جو کتاب دی گئی ہے قیامت تک یہ کتاب ہدایت رہے گی. ان کو جو شریعت دی گئی ہے قیامت تک کے لیے یہ شریعت باقی رہے گی. اس لیے اس نبی کا دین قیامت تک رہنے والا ہے. نئے نبی کی، نبوت کی یا شریعت کی یا دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اعلان کر دیا گیا کہ نبی آخری نبی ہے. ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اللہ رب العزت نے جن صدیقین، شہداء اور صالحین کے اوپر جو خاص انعام دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے فرمایا ہے، بندہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کرتا ہے کہ باری تعالیٰ ہم کو ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن لوگوں کے اوپر آپ کے انعامات ہوئے ہیں، تاکہ ہم بھی انعام پالے والوں میں سے ہو جائے. اب بندے کی کوشش ہے کہ وہ صالحین کا مقام پاتا ہے یا اس سے آگے شہادت کا یا اس سے آگے صدیقیت کا مقام پانا ہے، اس کو وہ اپنی کوشش سے آگے بڑھے گا. لیکن راستہ انعام والوں کا مانگ رہے ہیں. یہود اور نصارہ یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ انعام تو ہمارے بھی بہت سے لوگوں پر ہوا ہے، ہمارے اندر بھی بہت سے لوگ ترقی کر کے بہت آگے بڑھے تھے، لیکن جیسے ان میں انعام پانے والے تھے، ان میں ایک بڑی تعداد تھی ایسے لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور اللہ کا غضب ان کے اوپر بھڑکا. اس لیے یہاں بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے پروردگار ہمیں گمراہ لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے اور ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن کے اوپر تیرا غضب اترا تھا. ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ناراضگی، کراہت ظاہر کر لی، ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے. بندوں نے جب درخواست پیش کی تو اس درخواست کا جواب سورہ بقرہ کی پہلی آیت سے لے کر سورہ والناس، قرآن ختم ہوتا ہے، یہ ساری صورتیں اس سورہ فاتحہ کی درخواست کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے صراط مستقیم کی ہدایت مانگی ہے، آپ نے ان لوگوں کے راستے کی رہبری مانگی ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور آپ کو ان لوگوں کے راستے سے بچنا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، ان کے راستے سے بچنا ہے جو دنیا میں گمراہی کا سبب بنے ہیں. تو پڑھو سورہ بقرہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اخیر تک، یہ جتنا پورا قرآن ہے اور اس کے جتنے مضامین ہیں، اس کا جو رکوع ہے اس میں ہمارے لیے یا تو انعام والوں کا راستہ وہ آیت بتا رہی ہے یا مغضوب علیہم ولا الضالین کا راستہ وہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ ان کا طریقہ تھا، اس سے بچنا ہے اور یہ طریقہ ہے اس پر چلنا ہے. اسی لیے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب
اور سورہ فاتحہ پوری کرنے کے بعد آدمی قرآن میں سے کہیں سے بھی تھوڑا سا پڑھ لے، یہ واجب ہے، تاکہ درخواست دی تو درخواست کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود سن لو۔ اب یہ ہماری کبھی ہے کہ ہم قرآن کے مضامین کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور عربی جانتے ہیں تو بھی اس وقت تدبر اور غور نہیں کرتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہدایت کا سامان ہے۔ سورہ بقرہ جیسے شروع ہوتی ہے، الف لام میم کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے مضامین بغیر کسی شک و شبے کے بالکل یقینی اور حق مضامین ہیں، اور یہ کتاب ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت ابھی مانگی تھی صراط مستقیم کی، جواب مل گیا کہ یہ متقین کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ متقین، معلوم ہوا کہ راستہ ان لوگوں کو ملے گا، وہی لوگ اس قرآن سے راستہ پا سکیں گے جن کے اندر اپنے پروردگار کا خوف ہے۔ خالی کوئی کتاب کا مطالعہ کرنے بیٹھے گا اور ایک بار میں 50 مرتبہ قرآن کا مطالعہ کرے گا، لیکن اس کے اندر آخرت کا خوف نہیں ہے، اپنے پروردگار کا خوف نہیں ہے، اس کے اندر تقوی کی حقیقت اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کو یہ کتاب ہدایت کا راستہ نہیں دکھائے گی۔ آج دنیا میں ہیں کتنے ملک ہیں جہاں پر رہنے والے عرب لوگوں میں عیسائی عرب ہے، اور وہ عربیت کے بڑے پروفیسر ہیں، عربی زبان کے، اور وہ قرآن پاک کی نحو کو، اس کی بلاغت کو، اس کی فصاحت کو باقاعدہ پڑھاتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اپنے دماغ اس کے اوپر لگاتے ہیں، لیکن ان کو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا۔ وہ قرآن پاک کی بہترین آیتوں کی بہترین ترکیب کریں گے، اس کی بہترین تشریح کریں گے، اس کی لغات کو بیان کریں گے، سب کچھ، لیکن ہدایت کا راستہ ان کو نہیں مل رہا۔ کیوں؟ متقین میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی 6 صفتیں بیان فرمائی ہے اگلی 2 آیتوں میں۔ پہلی صفت متقین وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، پہلی صفت ان کی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی جتنی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے ہیں، اور ان میں بہت سی باتیں ایسی ہے کہ جو نظروں سے اوجھل ہے، موت اور موت کے بعد کے جتنے حالات ہیں اس پر یقین کرنا کہ ایک سچے نبی بتا رہے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اور کرتے نہیں ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی جھوٹ بولتے نہیں ہیں، وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خبر دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، قیامت آئے گی، حساب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، تو یہ یقین، اس کو حق سمجھنا اور اس کے اوپر یقین کرنا، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری صفت جن کے اندر جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے یعنی مال، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے زکوٰۃ کے طور پر چاہے صدقات کے طور پر وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کا جیسا حکم وہ خرچ کرتے ہیں۔ اپنے مال کو اپنے لیے جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ مال کو بھی اللہ کی دین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ایک امانت سمجھ کر اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت ان کی بیان کی گئی، جو اے نبی آپ کے اوپر جو کچھ وحی اتاری جا رہی ہے اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان۔ یہود اور نصارہ آپ علیہ السلام کے اوپر جو وحی اترتی تھی اس کا انکار کرتے تھے اور اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو عربوں کے نبی ہے، ہمارے نبی نہیں ہے۔ تو قرآن کے اوپر جو کچھ مضامین آپ علیہ السلام کے اوپر قرآن کے مضامین اتر رہے ہیں ان پر جو ایمان لاتے ہیں، یہ متقین کی چوتھی صفت ہے۔ متقین کی پانچویں صفت ہے، جو کتابیں اے نبی آپ سے پہلے ہمارے نبیوں پر ہم نے پچھلے زمانوں میں اتاری تھی ان پر بھی یہ متقین ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہر دور کے ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبیوں کے اوپر بھیجا تھا، اس لیے ہمیں اس کی تصدیق ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل اتاری گئی
وہ حق تھی، اس زمانے کے لوگوں کے لیے اس کا اتباع کرنے میں ہی کامیابی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتاری گئی تو تورات حق تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگوں کے لیے اور ان کی امت کے لیے اسی کی پیروی کرنے کے اندر ان کی کامیابی تھی۔ ہم آج بھی ہم اس کا یقین رکھتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن میں پچھلی کتابوں کے مضامین کا خلاصہ لے لیا گیا، اب دوسری کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، لیکن وہ اپنے اپنے زمانے میں وہ کتابیں ہدایت کا ذریعہ تھی، یہ ماننا ضروری ہے، ورنہ ان نبیوں کی نبوت کے اوپر حرف آئے گا۔ تو آپ سے پہلے جو کتابیں اتری ان پر بھی جو ایمان رکھتے ہیں، 5 باتیں ہوئی۔ متقین کی 6ٹھی صفت بیان کی گئی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 6 صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، کیا پڑھیں؟ ایک پڑھو، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ صفات جن میں پائی جاتی ہے یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں جو قیمتی درخواست پیش کی تھی، عرضی پیش کی تھی صراط مستقیم کو پانے کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں بتلایا گیا کہ یہ قرآن پاک سے آپ کو ہدایت ملے گی، لیکن ملے گی تقوی والوں کو، اور تقوی والے وہ ہیں جن میں کم سے کم یہ 6 صفات پائی جاتی ہو، تو ان کو یہ قرآن صحیح راستہ دکھائے گا۔ پھر اس کے علاوہ پھر آگے قرآن کے مضامین شروع ہوتے ہیں، قوموں کے واقعات، اس سے عبرتیں، اس سے ہم اس امت کو کیا کیا سبق لینے ہیں، کس امت نے کون سی جگہ پر ٹھوکر کھائی ہے، یہ سارے تفصیل سے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے ایک مضمون بیان فرمایا ہے کہ قرآن آپ کو کیوں دیا گیا، یہ قرآن کیا ہے، کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اندھیروں سے نکلنے کی روشنی ملتی ہے۔ اندھیرے بے شمار ہے، جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، ایمان والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ اندھیروں سے، یہ جمع کا صیغہ ہے، بہوچن، نور کی طرف نکالتے ہیں، یہ مفرد ہے، ایک وچن۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن نے جہاں کہیں ظلمات کا ذکر کیا ہے نور کے مقابلے میں، وہاں پر اس کو جمع کے صیغے سے ذکر فرمایا ہے، اور اس کے مقابلے میں نور مفرد ہے۔ یہ نقطہ اس کے اندر ہے کہ ظلمت کی تو ہزاروں قسمیں ہیں، لیکن ان تمام ظلمتوں سے، ان تمام اندھیروں سے چھٹکارے کے لیے راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے نور ہدایت، وہ نور ہدایت جو آسمان سے اتارا گیا ہے۔ کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، یہ سب ظلمات ہیں۔ پھر آدمی ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد بہت سے بد اخلاقی کے اندھیرے ہیں، شبہات کے اندھیرے ہیں، وسوسوں کے اندھیرے ہیں، ان تمام سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، ایمان والوں کا مددگار، ایمان والوں کا معین بنتا ہے، اور ان کو ان اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ نور سے مراد ہے ایمان کا نور، نور سے مراد ہے طاعات کا نور، بندگیوں کا نور۔ نماز میں ایک نور ہے، قرآن کی تلاوت میں ایک نور ہے، ذکر کے اندر ایک نور ہے، صدقہ خیرات کرنے میں ایک نور ہے، روزہ رکھنے میں ایک نورانیت ہے۔ تو یہ انوارات اللہ رب العزت ظلمتوں سے نکالتے ہیں اور کہاں لے جاتے ہیں؟ اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے ایک ہے ایقان کا نور، یقین کا نور۔ ظلمتوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ولی کہتے ہیں مددگار، ناصر۔
اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مددگار ہیں. کس بات میں مدد کرتے ہیں؟ ان کو اندھیریوں سے نکالتے ہیں اور نور کی طرف لے جاتے ہیں. آگے فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کافر لوگوں کے لیے اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست تو طاغوت ہے. طاغوت سے مراد ایک تو شیاطین ہیں. طاغوت سے مراد وہ بت ہے جس کی وہ پرستش کرتے ہیں اور جس کو اپنا سب کچھ مان بیٹھے ہیں. اور تیسرے طاغوت سے مراد تمام گمراہ کرنے والے ہیں. دنیا میں گمراہی کا جو لوگ بھی سبب بنتے ہیں، کفار کے لیے گمراہی کا سبب بننے کے جو بھی سبب بنتے ہیں وہ سب مراد ہے. تو یہ طاغوت ان کے دوست بن گئے ہیں. تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. ان طواغیت کا کام یہ ہے کہ وہ ان کی پیروی کرنے والوں کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں. کافر ہے تو وہ تو ایمان تو لائے نہیں، ان کو کون سے نور سے نکالتے ہیں؟ نور فطرت سے نکالتے ہیں. اللہ رب العزت ہر بچے کو جب پیدا کرتے ہیں تو فطرت کا نور لے کر پیدا کرتے ہیں. 2 دن پہلے بتلایا تھا، عالم الستو کا واقعہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو، جہاں ایمان والوں کی روحیں بھی تھی، کفار کی روحیں بھی تھی، ان کے سامنے ایک سوال رکھا تھا. سوال کیا تھا؟ وہ ایک سبق تھا اپنی ربوبیت کا، الست بربکم. تو سب کو اس سوال کے اندر ہی اور اللہ کے اس کلام کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شان نظر آئی، اور اس بنا پر سب نے اس وقت بلا کہا تھا، ضرور آپ ہمارے رب ہیں. تو خدا کی ربوبیت کا اقرار جو ہر ایک نے کر لیا، یہ ہے فطرت کا نور. اس فطرت کے نور کو لے کر اللہ تعالیٰ ہر بچے کو پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ بچہ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ بچہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو. لیکن اس بچے کے گھر کا ماحول اگر ایمان والوں کا نہیں ہے تو اس بچے کے ماں باپ اس بچے کو اگر یہودی گھر میں پیدا ہوا ہے تو اب یہودی بنانا شروع کرتے ہیں بچپن سے ہی. اس کے ساتھ سارے طور و طریق، سارے رواجات، ساری رسمیں اس کو یہود کے طرز کے مطابق بتائی جاتی ہے. باتیں بھی، کہانیاں بھی وہی سنائی جاتی ہیں، تو اس کا ذہن وہی بنتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت سے مراد یہی اصلی حالت ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی. فرمایا چونکہ لوگ جانور پالتے تھے عرب لوگ، آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں جب کسی جانور، مادہ جانور سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان صحیح سالم ہوتے ہیں. جانور پالنے والے اپنے جانوروں کی علامت بناتے تھے. 4-5 بھائیوں کے جانور ہیں، 5-6 ہزار بکریاں ساتھ میں چرتی ہے، تو کس کی بکریاں کون سی؟ تو اس کے لیے پہلا بھائی اپنے تمام بکریوں کے کان پیچھے سے بس ذرا چرا لگائے گا. دوسرا مالک اپنی بکریوں کے کانوں کو آگے سے چرا لگائے گا. تو یہ پہچان ہوگی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کسی کا کان کٹا ہوا نہیں ہوتا. اس کے مالک اس بچے کے پیدائش کے بعد اس کا کان کہیں سے کاٹتے ہیں یا اس میں سوراخ کرتے ہیں، اور بھی وجوہات تھی کان کاٹنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کان کاٹنے کا عیب بعد میں اس کے اندر لایا گیا، پیدائش کے وقت نہیں تھا. فرمایا بس اسی طرح سے یہودیت، نصرانیت، مجوسیت یا اور کسی گمراہ مذہب کا اعتقاد بچے کے اندر پیدائش کے وقت نہیں ہوتا ہے، وہ تو نور فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کی پرورش ایسی کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنے سمجھ سے اسی طریقے کو، اپنے شعور کے حالت کے اندر بھی اسی طریقے کو اختیار کرتا ہے. یہ ہے، اس کو نور فطرت سے نکالا اور کہاں؟ اندھیروں کی طرف لے گئے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. ان کا انجام یہ ہے کہ یہ آگ والے ہیں، یعنی جہنم والے ہیں.
ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو دوسری جگہ پر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس، او لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی۔ دلیل کی تفسیر یا تو معجزے جو نبی پیش کرتے ہیں، یہ نبی کے حق ہونے کی اور نبی کی باتوں کے حق ہونے کی، اور نبی جو رستہ بتلا رہے ہیں اس راستے کے صحیح اور حق ہونے کی برہان اور پکی دلیل ہوتی ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ نہیں، برہان سے مراد یہاں خود نبی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی آتے ہیں تو معجزات لے کر آتے ہیں، اور معجزات سے نبی کی امت کو نبی کی نبوت پر یقین ہوتا ہے، اگر شک و شبہ ہوتا ہے تو دور ہو جاتا ہے، کہ اگر یہ جھوٹے ہوتے تو ان کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر نہ ہوتا، اس لیے کہ معجزہ جو ہوتا ہے عام لوگوں کی دسترس اور عام لوگوں کے بس اور قدرت سے خارج ہوتا ہے، عام لوگ ایسا کر نہیں سکتے۔ نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسی چیز، ایسی نشانی ظاہر فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور اتارا۔ یہ واضح نور کیا ہے؟ یہ واضح نور میرے بھائیوں یہی قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو سیدھا راستہ ملتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے سیدھا راستہ تب ملے گا جب اس کے اوپر ایمان لایا جائے، پھر اس کو پڑھا جائے، اور اس میں جو احکامات ہیں ان احکامات پر آدمی عمل کرے۔ صرف قرآن پاک کو ثواب پانے کے لیے، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے تلاوت کرتے جائیں، لیکن قرآن کی آیتوں میں جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے اور جو راستہ بتایا گیا ہے اس کی آدمی پیروی نہ کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، آدمی جھوٹ چھوڑتا نہیں ہے۔ قرآن صبر کی تلقین کر رہا ہے، آدمی بے صبری کر رہا ہے۔ قرآن شکر گزاری کا حکم دے رہا ہے اور آدمی شکر کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتا۔ قرآن غیبت کرنے سے منع کرتا ہے اور آدمی غیبت کی عادت بنا رہا ہے۔ قرآن بدزنی سے روکتا ہے اور آدمی بدزنی کا خوگر بن گیا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ قرآن کے اوپر ایمان تو لائے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جب عمل نہیں کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں اس کے ذریعے سے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سنو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کے قدر اور مرتبے کو گھٹاتے ہیں، کہ ان کے مرتبوں کو بلند کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، جس کا وہ لطف دنیا میں لیتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کے اوپر ایمان لائے، اس پر عمل کیا، تو عمل کی برکات اس دنیا میں ملے گی، یہ ہے رفعت۔ اور اس پر آخرت میں جو انعامات ہوں گے وہی صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ کا انعام آخرت میں ہوگا، ان میں بندے کو شامل کر دیا جائے گا، قرآن کے دکھائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے والوں کے۔ لیکن وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو گھٹاتے ہیں، ان کی قدر کو گھٹاتے ہیں، ان کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں۔ یہ آخرین کون؟ ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور غیر مومن بھی ہے۔ وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لائے ہی نہیں، اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، کفار کوئی بھی ہو ایمان والوں کے علاوہ، وہ سب وَيَزَعُ بِهِ آخرین میں ہیں۔ لیکن ایمان والوں میں جو قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اس کو ضائع کرتے ہیں، اس کے احکامات کو ضائع کرتے ہیں، پڑھتے آیات برابر ہیں، کسی آیت کی تکذیب نہیں کرتے، لیکن اس پر ان کا عمل نہیں ہے۔ قرآن جو صفات بتلا رہا ہے وہ صفات، ان صفات سے اپنے کو خالی، ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوئی کوشش نہیں۔
اس پر عمل کو چھوڑ بیٹھے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسی قرآن کو ان کی دنیا کے اندر ذلت کا، پستی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ چاہے قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، چاہے قرآن لانے والے نبی کے اوپر یہ ایمان لانے والی امت ہے، لیکن ان کے لیے پستی اور ذلت اسی دنیا کے اندر مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر تنگی، دنیا کے اندر ذلت، دنیا کے اندر بے چینیاں مختلف راستوں سے پیدا ہوگی۔ انفرادی طور پر، ذاتی طور پر بھی بے چینی میں آدمی مبتلا ہوگا، اور اپنی اجتماعی طور پر بھی ایسے واقعات سے دوچار ہوں گے جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم اور پوری کی پوری امت اس وقت بے چینی کے اندر مبتلا ہوگی۔ تب قرآن کو اگر پسے پشت ڈال دیا تو، اس لیے کہ قرآن پاک میرے بھائیوں یہ قوموں کی حیات کا ذریعہ ہے۔ جیسے فرد کی حیات قرآن کے اوپر عمل کرنے میں، اس کے اوپر ایمان لانے میں ہے، ایسے ہی پوری قوم کی حیات اور اس کی زندگی بھی اسی میں ہے کہ اس قرآن پاک کے اوپر عمل کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اور کائنات میں جو اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات انسان کو جب یہاں بسایا، تو اس انسان کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ نبوت کیا ہے، اس کو مختصر سا ذرا سمجھ لیں۔ جب کوئی جاندار پیدا ہوتا ہے، کوئی جاندار، چاہے حیوانات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو یا جانوروں کا یا کیڑے مکوڑے کا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک سمجھ عطا فرماتے ہیں، جس سمجھ کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑی سی سمجھ لے کر آتا ہے، اسے دودھ کیسے چوسنا یہ اس کو معلوم ہوتا ہے، سکھانا نہیں پڑتا۔ ایسے جانوروں کے بچے بھی جب پیدا ہوتے ہیں تو اپنے ماں کے تھن سے دودھ کیسے چوسیں گے ان کو پتہ چلے گا۔ بعض جانوروں کے بچے پیدائش کے دن سے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور سمندر میں رہنے والی مخلوقات ہیں تو ان کے بچے تو جو انڈے سے نکلتے ہیں یا جو پیدا ہوتے ہیں وہ اسی دن سے تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو طریقے سیکھ کر آئے ہیں اس کو ہدایت کا اللہ نے ان کو ایک رہبری دی ہے۔ یہ ہدایت فطرت ہے جو سب حیوانات میں مشترک ہے۔ فطری طور پر کچھ طریقے اللہ نے ہر ایک کو دیے ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا، کانوں سے سننے کا، زبان سے چکھنے کا، ناک میں سونگھنے کا، اور اسی طرح پورے بدن میں چھونے کی جو طاقت اللہ نے رکھی ہے یہ بھی تمام حیوانات میں رکھی ہے۔ اس کو ہدایت حواس کہتے ہیں۔ پانچوں جو طاقتیں ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی اور چھونے کی، اس سے ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو علم کا ذریعہ کہا جاتا ہے۔ ان پانچوں کو عربی میں حواس کہتے ہیں۔ حاسہ، سینسر، احساس کرنے والی چیزیں، یہ ہمارے لیے معلومات کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو دیا ہے، لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو انسان کو اللہ رب العزت نے ایک تیسرے درجے کی ہدایت دی ہے جو صرف انسانوں کے پاس ہے، دوسرے کسی حیوان میں نہیں ہے۔ وہ ہدایت عقل، دماغ کی ایک طاقت ہے۔ اس طاقت کے ذریعے سے آدمی تھوڑی سے چیز سے بہت دور کی نتیجے نکال دیتا ہے۔ ایک علامت دیکھتا ہے تو اس سے بالکل اس کے آخری نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت عقل کی طاقت۔ اللہ رب العزت نے یہ عقل کی جو طاقت دی ہے صرف انسانوں کو دی، اور یہ صلاحیت انسانوں میں کم و بیش، بعض لوگ بڑے تیز و ترار ان کی عقل ہوتی ہے، بعض لوگ ان کی عقل کچھ ماند ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کو عقل دی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے یہ عقل جو ہر ایک کو دی گئی ہے وہ کافی ہے۔ اب اس میں لوگ
جیسے میں نے بتایا ان کی عقلوں کے تفاوت کے اعتبار سے کوئی آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہتا ہے، پیچھے والے آگے والوں کی تقلید کرتے ہیں، اس طرح ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اپنے پروردگار کی معرفت کے لیے اور آخرت میں کامیابی پانے کے لیے یہ عقل کافی نہیں ہے. انسان کی عقل وہ تمام راستے نہیں بتاتی ہے جن راستوں سے آدمی کو اللہ رب العزت کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کون سی چیزیں پسند نہیں ہیں. یہ باتیں اس کو معلوم ہو جائے، یہ عقل سے ضروری نہیں کہ سب باتیں معلوم ہوں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو اس کی عقل یہ بتائے. ٹھیک ہے، کسی ایک آدمی کو معلوم ہوا لیکن دوسروں کو معلوم نہیں ہوگا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو کوئی کلفت نہ ہو اور ان کو خدا تک پہنچنے کا پورا راستہ مل جائے، صحیح راستہ مل جائے اور فوراً مل جائے، اس کے لیے آسمان سے اپنا پیغام اپنے مخصوص بندوں کے اوپر اتارنے کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کو ہدایت سماویہ کہتے ہیں یا اس کو ہدایت وحی کہو. یہ چوتھے درجے کی ہدایت ہے جو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اپنے معرفت کے لیے اس کا سلسلہ شروع فرمایا. جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو نبوت کا مقام دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص پیغام آتا ہے کہ میرے بندوں کو یہ بتاؤ کہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں، میں اس کا حکم کرتا ہوں، میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، یہ مت کرنا، اس سے آخرت میں تمہیں نقصان ہوگا، یہ کرو آخرت میں اس سے درجات ملیں گے. اب نبی اللہ کے بندوں کو بتاتے ہیں. نبی چونکہ بیچ میں واسطہ ہیں، پہچان کرانے والے ہیں، اس لیے نبی کی نبوت پر پہلے ایمان لانا اور یقین کرنا ضروری ہے. اس پر یقین ہوگا تو ہی تو نبی کی باتوں پر آدمی یقین کرے گا. اگر نبی کوئی جھوٹا کہہ رہے ہیں، نبی کی نبوت میں ہی شک کر رہے ہیں، تو نبی جو کچھ بھی بتلائے گا 100% وہ حق ہو لیکن آدمی اس کو قبول نہیں کرے گا. دیکھیے کفار مکہ میں بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کے فیصلے کرنے والے، لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سمجھ میں نہیں آئی، تو حضور نے جو پیش کیا اس کو انہوں نے ٹھکرایا، محروم رہے وہ. یہ ہدایت نبوت جو ہے آسمان سے جو آئی ہے یہ صرف نبیوں پر آتی ہے لیکن تمام انسانوں کے لیے آتی ہے. یہ قرآن پاک، یہ وہی ہدایت وحی ہے. اس کے ذریعے سے وہ راستہ ملتا ہے جو راستہ ہماری عقلیں اور دنیا کے ذہین لوگوں کی عقلیں اگر زندگی پر سوچتی تو بھی یہ راستہ ان کو نہ ملتا، اس کو نہیں پا سکتے تھے. یہ ہے صراط مستقیم. میرے بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن امت کو دیا اور امت نے اس قرآن کو جب لیا، جس نے لیا اللہ نے جو غلام تھے ان کو امام بنایا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے غلام تھے، خریدے جاتے بیچے جاتے، آج اس کے یہاں ہیں پھر کسی کے یہاں ہیں، مملوک تھے. لیکن یہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان لاتے ہیں تو یہ کس مقام پر پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلال ہم کو بتاؤ اپنا وہ کون سا امید افزا عمل ہے، تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تم کو بڑے اجر کی امید ہے. میں جب جنت میں گیا میں نے تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے سنی. یہ بلال رضی اللہ عنہ کا مقام، جنت میں بھی حضور کی رفاقت، دنیا میں بھی حضور کی رفاقت. ایک غلام کو یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوم کو رفعت بلندی عطا فرماتے ہیں. میرے بھائیوں، بس اس گفتگو کا سبق یہی ہے کہ ہم بھی آج چونکہ قرآن ختم ہوا ہے ہم اپنی زندگی کے لیے طے کریں کہ قرآن پاک کو اس کے جتنے حقوق ہیں وہ حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں، تبھی جا کر قرآن پاک کی برکات سے ہم کو فائدہ ہوگا اور ہماری زندگی اس سے پرسکون اور برکت والی زندگی بنے گی. قرآن کے 5 حقوق بیان کیے گئے ہیں. پہلا حق ہے ایمان لانا. الحمدللہ ہم سب قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے. کہو الحمدللہ.
دوسرا حق ہے قرآن کو پڑھنا۔ میرے بھائیوں، اس میں کچھ کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم رمضان میں تو قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے رمضان گزر جاتا ہے تو قرآن ہم سے نہیں پڑھا جاتا، اہتمام نہیں ہوتا۔ نہیں، قرآن پاک کو روزانہ تھوڑا بھی پڑھنا، اگر عربی پڑھنا نہیں آتا تو اٹک اٹک کر بھی جتنا پڑھا جا سکے طے کر لے کہ نہیں، مجھے روزانہ پاؤ پارا تو پڑھنا ہے، آدھا پارا تو پڑھنا ہے۔ اور جو حضرات قرآن کو اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کے لیے تو کم سے کم 1 پارا ہے، حفاظ کے لیے 3 پارے ہیں۔ پڑھنا چاہیے، یہ قرآن کا حق ہے۔ آدھا پارا پڑھیں گے تو 2 مہینے میں قرآن ختم ہوگا، 1 پارا پڑھیں گے تو ہر مہینے میں قرآن ختم ہوگا۔ یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کو سمجھنا، ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت کی تفسیر کو سمجھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو کتابیں مسجد کے اندر پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، چاہے اس میں فضائل اعمال ہو یا دوسری کتابیں ہو، تو اس کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں اس کے اندر قرآن پاک کی مضامین کا خلاصہ ہی ہوتا ہے۔ حدیثیں ہیں تو وہ حدیثیں بھی قرآن پاک کی آیات کی تشریح کے طور پر ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کو بھی دھیان سے 5-10 منٹ تعلیم ہوتی ہے، تو اس کے اندر اس نیت سے بیٹھنا کہ مجھے قرآن کے علوم کا کچھ حصہ مجھے ملے گا، اور اس سے بھی آگے کوشش کرنا۔ اردو آتی ہے تو علماء سے مشورہ کر کے اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن کے مضامین کو، اس کے خلاصوں کو۔ چوتھا ہے قرآن پر عمل کرنا۔ اس کی میں نے ابھی وضاحت کر دی کہ قرآن پاک کے اندر جس راستے کی وضاحت کی گئی ہے، چلنے کا جو راستہ بتایا گیا ہے، 2 طرح کے احکامات ہیں۔ احکامات ظاہرہ یعنی نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح سے خرید و فروخت کے معاملات اور اس کے طریقے بتائے گئے ہیں، نکاح کے، طلاق کے طریقے بتائے گئے ہیں، وراثت کے اصول بیان کیے گئے ہیں، تو اس کے اوپر عمل کرنا۔ اور دوسرا احوال باطنہ، ہمارے دل کے حالات بھی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، کون سے حالات انسان کے اندرونی اچھے ہیں اور کون سے برے ہیں، تو اس کے مطابق اپنے اندرون کو بنانے کی کوشش کرنا، جس کو تزکیہ کہتے ہیں اور اصلاح نفس کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہوگی تب تو ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ورنہ ہم نماز پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے روزہ رکھتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج فرض تھا تو حج فرض ادا کر دیا، لیکن دل کی دنیا جیسی تھی ویسی کی ویسی ہے، تو سمجھو کہ قرآن پر ہمارا عمل ادھورا ہے۔ اس لیے نیت کریں کہ ہم قرآن پر پورا عمل کریں گے، اپنے ظاہر کو بھی قرآن کے احکامات کے مطابق بنائیں گے، اور اپنے باطن کو بھی، اپنے دل کو بھی قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ 5واں حق قرآن کا ہے قرآن کی تبلیغ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ قرآن پر ایمان لائے اور اس پر عمل کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح قرآن کا حق یہ ہے کہ اللہ کے دوسرے بندوں کو اس قرآن کے پیغام کی طرف بلانا، ان کے پاس لے کر جانا۔ جو ہدایت آپ کو ملی ہے وہ ہدایت کی باتیں اللہ کے بندوں کے پاس لے کر جانا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قناعت کر لی، بس مجھے راستہ مل گیا، دوسرے لوگ راستہ بھٹکیں اور دوسرے لوگ جہنم میں جائیں، مجھے اس سے کیا سروکار، العیاذ باللہ۔ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا فریضہ ہے کہ وہ دوسروں کی بھی فکر کرے، اپنی مقدور پر فکر کرے، اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنا۔ یہ 5واں حق ہے قرآن کا۔ پھر سے میں ذکر کرتا ہوں، قرآن پر ایمان لانا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور قرآن پاک کو سمجھنا، اور چوتھا قرآن پر ظاہری احکامات پر بھی عمل کرنا، اور قرآن ہمارے باطن کے متعلق جتنی ہدایت اور رہبری کرتا ہے اس پر عمل کرنا، اور 5واں ہے قرآن کی تبلیغ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔